اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ یہ کہ ہم نے بیان کیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کا پہلا ہدف جو ہم نے بیان کیا وہ تھا اصلاح امت۔ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کا جو مد مقابل لفظ ہے وہ افساد، الف فا سین الف دال، افساد۔ افساد یعنی بالآخر نظام ہو، ایک نظم ہو، اس کو تباہ کرنے کا نام فساد ہے، اور اس کو بنانے کا نام اس کو اصلاح ہے۔ اگر کوئی ایک خاندان ایک فرد کو تباہ کرے وہ بھی فساد ہے، خانوادے کو تباہ کرے، خاندان کو تباہ کرے وہ بھی فساد ہے، افساد ہے۔ اگر پورے ملک کو، پورے سسٹم کو کوئی تباہ کرے اس کو بھی فساد اور افساد کہا جائے گا۔ اب یہ اگر کسی خانوادے کو، کسی خاندان کو، کسی سسٹم کو بنایا جا رہا ہے، وہ جو فساد ہو گیا تھا اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اگر کوئی غلط رویہ اپنا رہا ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اگر کوئی غلط عادتیں اپنا رہا ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے اصلاح۔ اب یہ اصلاح جب ہمیں سمجھ میں آ گیا تو آپ دیکھیں کہ عصر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس وقت جہالت، نادانی، ظلم، ستم بڑے عروج پر تھا۔ وہ جہالت اور ظلم اور فساد اتنا تھا، اس کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ اس معاشرے میں آئے تاکہ وہ اس گندگی سے، وہ جو سسٹم انہوں نے تباہ کیا ہوا تھا، خداوند متعال کی جو سارے احکامات تھے ان کو جو پامال کیا ہوا تھا، وہ جو جہالت اس میں پھیلی ہوئی تھی، وہ جو اس ٹائم اس خواتین کا کوئی حرمت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، نہ باپ کا احترام تھا، نہ بیٹے کا احترام تھا، نہ بیٹی کا احترام تھا، بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ اس سارے سسٹم کو، حتیٰ کہ وہ جو فاحشہ عورتیں تھیں ان میں اتنی بے حیائی عروج پر تھی کہ وہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا دیتی تھیں تاکہ مثلاً وہ بدکاری کے لیے سارا سسٹم، اس سارے سسٹم کو اصلاح کی ضرورت تھی۔ اس اصلاح کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کی بلندی تک پہنچانے کے لیے اس معاشرے میں ان کو مبعوث کیا گیا۔ جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت، جو ظاہری حکومت کا جو سسٹم تھا، اس میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی خرابیاں پہلے ہو چکی تھی۔ رسول خدا کے بعد وہ سارا معاشرہ کس انداز سے گزر رہا تھا، مولا متقیان نے اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ بنی امیہ نے اتنا سسٹم خراب کر دیا تھا کہ جو چاہنے والے تھے اہل بیت علیہ السلام کے، ان کے گھر کو ویران کر دینا، ان کو قتل کر دینا، یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس سسٹم کی اصلاح کے لیے ولو کہ مولا متقیان امیر المؤمنین کو وقت کم ملا، جنگوں میں وقت گزار دیا مولا امیر المؤمنین نے، پھر بھی مولا نے حتی المقدور کوشش کی تاکہ اس سسٹم کو آباد کریں، اس سسٹم کی اصلاح کریں۔ جو فساد پھیلا ہوا ہے، ظلم، بربریت، یہ سارا سسٹم کو اصلاح کرنے کے لیے مولا امام علی بن ابی طالب اور مولا امام حسن نے کوشش کی۔ عصر امام حسین جو ہمارا ابھی ٹاپک ہے، جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایک امام کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہ پھر اس میں ہی مخصوص ہو جائے گا، لیکن ابھی ہمارا جو ہدف ہے گفتگو کا، جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف۔ مولا کی زندگی کو دیکھیں، جب مولا کا جو امامت کا دور ہے، اس ٹائم جو معاویہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور یزید تخت پہ آتا ہے، اس ٹائم آپ جانتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں نا، کہ بادشاہ اگر شرابی تو شراب پینے سے اگر وہ نہیں گھبراتا، زنا کرنے سے وہ نہیں گھبراتا، قمار بازی سے، جوا سے، ان چیزوں سے اگر بادشاہ ہی رائج کرے زمانے میں تو لوگ وہی کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اس سے بڑی جو بدتر بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کے نام پر وہ اپنے آپ کو امام کہلوا رہا تھا، علیہ باللہ، خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، یہ ہوں، وہ سب کچھ میں ہوں، اور یہ ساری چیزیں کہہ کر فساد پھیلا رہا تھا، سب چیزیں کہہ کر یہ شراب پی رہا تھا۔ اب اس سسٹم کو جو اتنا فاسد معاشرہ ہو چکا ہے، ایک مصلح کی ضرورت ہے۔ وہ مصلح امام حسین علیہ السلام
کی صورت میں اس دور میں خداوند منان نے ہادی بنا کے بھیجا مولا حسین کو کہ مولا امام حسین علیہ السلام جو سسٹم اس ٹائم خراب ہو چکا تھا، وہ گندگی جو پھیل چکی تھی، حلال خدا کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام خدا کو حلال کیا جا رہا تھا، اس سسٹم کو جو اتنا فاسد ہو چکا تھا، دین کے نام پہ یہ جو کام کیے جا رہے تھے، مولا حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس انداز سے برپا کیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ قیام امام حسینی برپا ہو، تاکہ یہ جو اتنا معاشرہ فاسد ہو چکا ہے اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لہٰذا اس ہدف، اس جو اصلاح والا جو پہلا ہدف ہے، یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، جو خاص کر کے جو ہمارے اشرے پڑھنے والے جو دوست ہیں، جو واعظ ہیں، خطیب حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، علماء ہیں، بزرگان ہیں، جو یہ خاص کر کے محرم میں مولا حسین کے اہداف کو بیان کریں کہ مولا کے قیام کا جو پہلا ہدف تھا وہ اصلاح تھا، اصلاح امت کے لیے مولا نے قیام کیا تھا۔ انشاءاللہ دوسرے ہدف کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔